بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ پھر آن دا کپ آف ٹی پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، علامہ محمود مسعود قادری صاحب، اور آج آن دا کپ آف ٹی پہ ہمارا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو اس حوالے سے ہے کہ اکثر والدین یہ شکوہ گناہ رہتے ہیں کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے، اور بالخصوص والدہ یہ شکوہ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آیا بچوں کی اس تربیت کے حوالے سے کچھ لٹریچر کچھ موجود ہے کہ جس سے ان بچوں کی تربیت ہو سکے، دینی مذہبی تربیت ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تربیت کا بھی اہتمام ہو سکے۔ یہ ایک مختصر سا ٹاپک ہے، اس پر جیسے ہمیں گائیڈ کریں گے محترم علامہ محمود مسعود۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ محترم احمد وحید قادری صاحب، یہ ہمارا بڑا خوبصورت سیشن بحمد اللہ تعالی کنٹینیو تھا اور پھر انشاءاللہ یہ کنٹینیو ہے، اور بڑی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم ان سیشنز کو جاری رکھیں گے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بچے والدین کا کہنا کیوں نہیں مانتے، والدین کا بھی نہیں مانتے اور اساتذہ کا بھی نہیں مانتے۔ اساتذہ بھی جو ہے نا وہ بڑے شکوہ کناہ ہوتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچوں کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، اور اوپر سے گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ مار نہیں پیار، تو وہ پھر پریشان ہیں کہ آخر یہ بچے سیدھے کیسے ہوں، کہنا بھی نہیں مانتے، ہم ان کو مار بھی نہیں سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے، اور کیسے یہ مسئلہ حل ہو۔ تو محترم احمد وحید قادری صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو ہمیں حل کرنا ہوگا، اور حل کیسے کرنا ہوگا اس کے پیچھے چند راز ہیں جن کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ you will have to become a child with a child، کہ بچے کے ساتھ آپ کو بچہ بننا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایک تحکمانہ تعلق رکھیں گے، روب والا تعلق رکھیں گے، آرڈر والا تعلق رکھیں گے، اس پر سختی کریں گے، بے جا سختی کریں گے، اور اس کو آپ یہ محسوس کروائیں گے کہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے، تو کبھی بھی بچہ آپ کا کہنا نہیں مانے گا۔ وہ ایک فیل کرے گا کہ یہ شخص مجھ پر روب ڈال رہا ہے، یہ شخص مجھ پر۔ لیکن بچے کے اندر یہ چیز بھی تو پیدا کرنی ہے نا کہ جو اس کو سمجھا رہا ہے وہ اس کا بڑا ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، یا اس کی دیگر جتنی بھی باتیں ہیں اس کی ماننی ہے۔ تو جب بچے کے ساتھ بچے بن جائیں گے تو وہ پھر ان کو روب نہیں رہے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روب قائم نہیں رکھنا۔ میں نے یہی بات عرض کرنی ہے آپ سے۔ آج کا دور محترم احمد وحید قادری صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، بچے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہے، اور آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی سبلنگز، ان کے اندر کمپیوٹر کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر، نئی نئی ایپس کو دیکھ کر وہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ شعور والے ہیں۔ وہ بعض اوقات یہ پیرنٹ سے کہہ نہیں دیتے، ابو جی تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابو جی، جب باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ کیسے چلتا ہے، تو یقیناً بچے کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، دو چیزیں ہیں، میں پھر عرض کروں گا۔ ایک تو آپ کو اس کے لیول پر نیچے اترنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے جو یہ کہا نا کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑے گا، تو یو ول ہیو ٹو کم ڈاؤن۔ آپ کا لیول، آپ اس کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں باپ بن کے یا ماں بن کے آپ نہ سمجھائیں بچے کو، آپ اس کا دوست بن کے سمجھائیں اور اس کے ساتھ ایک دوستی والا تعلق رکھیں۔ اسی طرح استاذ بھی اگر بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، بچے سے کہنا منوانا چاہتا ہے، بچے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹیو جو ہے نا کوئی اس کو کرنا پڑے گا، تاکہ وہ بچہ اس کے ساتھ اس کی تمام معاملات میں شریک ہو جائے اور اس کی باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائے، اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دے اور اس کو اپنے معیار کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق سمجھنا شروع کر دے۔ تب جا کر بچے کے ساتھ جب دوست بنیں گے آپ، تب آپ اس کو جو کہیں گے وہ مانے گا۔ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیز دیکھیں، دو پہلو ہیں۔ صحیح، تو پھر وہ روب پیدا نہیں ہوگا نا، تو آپس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ بچہ والدین سے اپنی ہر طرح کی بات کو شیئر کر سکے گا، ان سے اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ سکے گا، اور یہ اکثر گھروں کا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے ڈائریکٹلی والد سے کچھ نہیں کہہ پا رہے ہوتے، ایک روب خاص قسم کا ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں سے کہتے ہیں،
تو ماں کے ساتھ ان کا انٹریکشن اور پھر ماں کا یہ شکوہ کہ میری بچے بات نہیں مانتے، چونکہ ماں ایک رحم دل اور اس کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے پیار کی، محبت کی، تو اس کے تحت ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، والدہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو ماں والد نہیں مانتا۔ جی، ماں کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے اور پھر ماں کا کہنا نہیں مانتے، تو یہ نیچرلی ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ اس میں ہمیں اپنی نئی نسلوں کی جہاں اخلاقی اور سماجی تربیت کی ضرورت ہے، وہاں دینی اور مذہبی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم ہر طرح کی تربیت اپنے بچوں کی کرتے ہیں محترم محمد وحید قادری صاحب، لیکن مذہبی تربیت نہیں کرتے۔ ہم ان کو ڈائجسٹ بھی دے دیتے ہیں، کہانیاں بھی وہ پڑھتے ہیں بچے، اس کے علاوہ وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اسکول کا سلیبس بھی سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش ہم نے ان کو کبھی دینی اور مذہبی لٹریچر بھی دیا ہوتا اور تربیت بھی کی ہوتی۔ اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ ہم بچوں کے لیے دینی مذہبی لٹریچر کریٹ بھی نہیں کر رہے، اور ہماری کتابیں اور کتب جتنا لٹریچر ہے، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہے یا جو بھی، تو بچوں کے لیے اس قدر لٹریچر پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا اور بناتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ تصور کریں کہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پر، تو ایک شخص جو ہے، ایک نوجوان لڑکا، اس نے مجھے کہا جی کہ پیرنٹس کو اگر بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا پیرنٹس غیر ضروری بات کر رہے ہوں تو کیا ہم والدین کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ لا تقل لہما اف، کہ آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا۔ تو کہتا ہے یہ بھی بات ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک عام مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس تک بھی یہ بات نہیں پہنچی کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، یعنی اس تک لٹریچر نہیں پہنچا، اس تک قرآن و حدیث نہیں پہنچے۔ ہم سوشلی، ہمارے پاس اس وقت سیکھنے سکھانے کے لیے یا ڈرامے موجود ہیں، فلمیں موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، کہانیاں، گھسی پٹی کہانیاں موجود ہیں۔ تو جب یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے استاذ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خورشید قادری صاحب، یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ڈسٹنگوش پروفیسر ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بات شیئر کی جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر لٹریچر ہمارا ہے یا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گرینڈ سن، پوتا میرا، وہ مجھ سے ایک دن پوچھتا ہے کہ میں نے سیرت کی اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو مجھے بتائیے کہ میں سیرت کو کیسے پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا اور میں اس کو 5 دن تک جواب نہیں دے سکا۔ وہ اسلامک سٹڈیز کے ہی پروفیسر ہیں، اسلامیات کے ہی وہ ہیں، اور خصوصاً ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ادب میں ہے، عربک ادب میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کتاب مجھے نہ مل سکی کہ جو میں اس کو دوں کہ وہ اس کو پڑھ کے تو سیرت سے اسباق کو سیکھ سکے۔ یہ پھر اس کے جواب میں انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، کوئی 120 صفحات کا انہوں نے کتابچہ لکھا سیرت پر اس کے جواب میں، اور انہوں نے پھر اس کو پروموٹ کیا۔ تو لٹریچر کی بہت کمی ہے کہ اس پر ہم پھر بھی کسی دن انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ کون سا لٹریچر اویلیبل ہے۔ یقیناً اب جو تازہ ہوا کا جھونکا بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے اس پر کچھ کام کرنا شروع کیا ہے اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کا تعارف ہم کسی دن کروائیں گے۔ ایک میں جو وجہ بیان کرنا چاہوں گا جو پہلی وجہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، وہ آج کا جو دور ہے نا احمد وحید قادری صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچے کمپیوٹر کے ساتھ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ اور یہ جدید جو گیجٹس ہیں اٹیچ ہیں، تو آج کے دور میں جو بچے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو، یعنی وہ زیادہ تیز ہیں، زیادہ چلاک ہیں۔ تو ہماری جو اولاد، ہماری جو پیرنٹس ہیں، ہماری جو بزرگ لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ دوڑ نہیں پائے، اور وہ جو جنریشن گیپ آ گیا ہے وہ اس نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ ہمارے پیرنٹس وہ خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، خود مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خود نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک جمود سا طاری ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات بچے کو ہی سمجھ آ سکتی ہے، اور پھر اگلی بات اٹیچ نہیں ہے جدید ٹولز کے ساتھ۔ بات پر بچے کو ٹوکنا، بچے کو کاٹنا، بات پر بچے کو منع کرنا،
बात बात पर उसको कहना कि तुम खराब हो गए हो, तुम्हें ये हो गया है, तुम तो बाहर से सीख के आ रहे हो। नहीं, बच्चे को मिसाल के तौर पर एक बच्चा उसको क्रिकेट का शौक है, एक बच्चा उसको वीडियोस बनाने का शौक है, एक बच्चा जिसको व्लॉग्स बनाने का शौक है, और वालिद को बिल्कुल भी नहीं है, वालिदा को बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्या वो होगा? तो कहेंगे फिर हालांकि वो जायज़ शौक है, तो पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। उसके जो 4, 5, 10 बड़े-बड़े शौक हैं उनको सामने रखें, उसमें से 2-3 ऐसे जो बड़े जायज़, बड़े मुनासिब और उसकी फ्यूचर की ज़िंदगी के लिए मुनासिब हों, तो उसकी उनको नफ्सियात को समझते हुए फिर उनको टैकल हाँ। करे, उनसे बात करे, तो फिर वो उसकी बात भी सुने, अगर माने। 10 शौक जो हैं बच्चे के, हॉबीज़ या हैबिट्स हैं, वाह। उनमें से सिर्फ 2-3 आप अच्छे चुन लें और उसके मुताबिक बच्चे को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए बाकी 7 को वो भूल जाएगा और वही सही। 3 जो अच्छे वाले हैं उनके साथ वो इंगेज हो जाएगा और आपका कहना मानना शुरू कर देगा। कहना मानना शुरू कर देगा। आज के लिए इतनी ही रखते हैं गुफ्तगू को, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।